غلام قتل کرے غلام قتل ہوگا، آزاد کرے آزاد قتل ہوگا. یہ حکومت ہے. اور جب یہ حکومت ہوتی ہے اور پھر وہ چرواہا جو بیڑے چرا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. صرف اس کو اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آج عمر فاروق دنیا میں نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا آتا ہے اس کی بھیڑ کو اٹھا کے لے اور وہ باہر آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جنگل میں ہے، ہزاروں میل وہ علاقہ ہے جہاں وہ مدینہ ہے، تم شام کے علاقے میں ہو، تجھے کیسے پتا ہے؟ ایسا جب تک وہ دنیا میں تھے انصاف قائم تھا. اور روز بھیڑیے آتے تھے میری بکریوں کے گھوم کے چلے جاتے تھے. آج میری بھیڑ کو اٹھا کے لے گئے، اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. بس اس کے متحد آپ زندگی گزاریں، کوشش کریں. اللہم انت رب، آپ ہمارے رب ہیں. انا العبد ہر یرحم العبد الا الرب، اور رب کون ہے رب کے علاوہ جو بندوں کے اوپر رحم کرے. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے مستطعتم انت ربی، آپ میرے رب ہیں، میں مستطعتم جو مجھے استطاعت ہے میں اس کے مطابق عمل کروں. مجھے اقرار ہے اپنے گناہ کا بھی، لیکن وہ نعمتیں بھی مجھے یاد ہیں جو تیری میری طرف ہے، اس لیے میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. اتنی سی بات ہے، بس اس سے ڈر جائیں. بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اس سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. جب چوری کرے گا اس کو ڈر آئے گا، مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے فاما من تابا، جو توبہ کر لے، وہ آمنا میں ایمان لے آئے، وعمل صالحا اور صالح عمل کرے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائے. بس یہ اتنی سی بات ہے، ذرا سی بات ہے. تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ گلی سے گزرنا ہے، کپڑے بچا کے کہ گندگی نہ گر جائے، جھاڑیاں مولوج نہ جائے کام، نگاہ نیچی رکھ کے آنا ہے. پہلی نگاہ معاف ہے، باقی نگاہ معاف نہیں، بچ کے رہنا ہے. اب اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا، یہ بڑی نازک ایک آیت ہے، بڑا غور کی بات. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یختار ما کان لہم الخیرا، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ بڑی بڑی نازک، سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت ہی بالا و برتر ہے، بزرگ ہے اس چیز سے، اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں. یہ ارشاد دراصل اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں فرمایا. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بے شمار معبود اپنے لیے بنا لیے ہیں، ان کو اپنی طرف سے جو اوصاف، مراتب، مناسب سونپ رکھے ہیں اپنی طرف سے جو مرضی بنا دیں. اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے اور میں تخصیص کرتا ہوں، یختار، مجھے اختیار ہے، جس کو جو چاہوں میں اختیار دے دوں، جو کمالات دے دوں. کہ عیسیٰ کو میں کمال دے دوں کہ اندھوں کو ہاتھ لگائے تو آنکھیں آ جائیں، کوڑوں کو ہاتھ لگائے تو ٹھیک ہو جائیں، مردے کو ہاتھ لگائے تو زندہ ہو جائے، پرندہ مٹی کا بنائے تو پھونک مارے تو اٹھ جائے. کس نے دیا اختیار؟ یختار، اللہ یختار، اللہ اختیار دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں، فرشتوں، جنوں اور دوسرے بندوں میں سے ہم خود جس کو چاہتے ہیں وہ اوصاف، وہ صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے ہیں. جو کام جس سے لینا ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو صلاحیتیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ اختیارات آخر ان مشرکین کو کیسے اور کہاں سے مل گئے کہ اللہ کے بندوں میں ہی سے جس کو چاہے مشکل کشا بنا لیں، جس کو چاہے گج بخش بنا لیں، جسے چاہے فریاد رس بنا لیں، جسے چاہے بارش برسانے والا بنا لیں، جسے چاہے روزگار کا مختار بنا لیں یا روزگار دلانے والا اور بخشنے والا بنا لیں، جسے چاہے بیماری اور صحت کا مالک بنا دیں، جسے چاہے میری خدائی کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ کسی حصے کا فرما روا ٹھہرا لیں، ان کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص خصیصی ہیں، اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے اس کی خصیت اس کو دے دیتا. لیکن یہاں یہ ہماری ایسے ہی ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ادھر ایک
کہتے تھے کہ جی اس علاقے کا ایک ولی ہے جی، اس کلندر ہے، وہ جو ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے، کوئی کہتا تھا وہ ادھر کو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر کو جاتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سب شرک ہے، اس لیے اس کے اوپر بڑی تدبیر سے، بڑے باریک بینی سے غور کریں۔ لیکن بخشنے اختیارات میں سے جو کچھ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سونپ سکتے ہیں، وہ فرشتہ ہو یا جن یا نبی یا ولی، بہرحال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات قریب۔ جو دنیا کے اندر ہے، زمین و آسمان کے اندر، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو نہیں آتا، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم سے باہر ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ خالق، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کمالات بھی ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں اس کو عطا بخش دیتے ہیں، اور جو خدمت بھی ہم ان سے لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ اس برگیزگی کے، اس بزرگی کے یہ معنی آخر کیسے ہو گئے ہیں کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیے جائیں؟ بڑے بڑے ایسے ہیں، ہاتھوں میں لال ادھر آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے، میرے جیسا فراڈیا، تو ایسے دھاگا ہاتھ میں سرخ رنگ کا پکڑا ہوتا ہے، میں جی لال شہباز سے ہیں، یہ لو یہ بنا لو، 5 روپے دے، 10 روپے دے۔ لوگ بنا ہی جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے کہ ہاتھ میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، کیا جی یہ زین العابدین کی قید کا نشانی ہے، میں نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا۔ بھی جو زین العابدین امام زین العابدین نے عمل کیا وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچتے۔ اس لیے اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے کہ بندگی کا مقام ہے سب کا، جو بھی مخلوق ہے، جو زمین و آسمان میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، ستاروں میں ہے، سمندروں میں ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، وہ سب بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے مقام پہ ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جو مقام دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، اور یہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں سب اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نیاز نہ جھکائیں۔ اگر سر نیاز جھک سکتا ہے تو صرف اللہ کو سجدہ ہو سکتا ہے۔ قسمتیں بنانا، قسمتیں بگاڑنا اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کسی کو قسمت بنانے والا اور کسی کو بگاڑنے والا سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ سیدھا شرک کر دیا۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، بس یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ پھر آگے اس کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک اللہ میرے عزیزوں، جس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وہ دلوں کے چھپے کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایک تردید اللہ نے ساتھ یہ بھی بیان فرما دی تاکہ کون پھر اپنی صفت اللہ نے بیان۔ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے عبادت کا کون مستحق ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی کے لیے حمد ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما رہی اسی کی ہے، حکومت اس کی ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کے لشکر اس کے۔ اور سورہ جو سب سے بڑی جس آیت کو ابھی بن کعب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی آیت وہ سورہ آیت الکرسی ہے، کہ جو کرسی السماوات والارض، اللہ کی حکومت ہے زمینوں اور آسمانوں میں، وَلَا الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی، اور اسی کی طرف ہم نے سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ مولانا۔ یہ بڑی نقطے کی بات میں نے یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ روزانہ تیرے سامنے دن رات بنتی کرتے، اللہ ہم آپ کے مہربان ہو جا، اور فلسطین کے اوپر
جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے اللہ خاص نصر فرما دے، اللہ غیر سے اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غنیمت بنا دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین اللہ اولادوں کو صالح کر، جن کی اولاد نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، آمین اللہ اپنا خوف عطا فرما دے، آمین اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما دے، اللہ قیامت میں اللہ جب کوئی سایہ نہ ہو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اللہ جب کوئی پیانی پیاس نہ بجائے اللہ ساقی کوثر سے جامع کوثر عطا فرما، آمین خاتمہ بالایمان فرما، آمین زندگی میں اللہ کسی کا محتاج نہ، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ